اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 36 آج ہم شروع کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مرکب اضافی میں ہم ضمائر کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال سب سے پہلے ریکال کر لیں کہ ہم لوگوں نے دو طرح سے ضمائر پڑھے تھے، ایک حالت رفع والے اور ایک ہم نے پڑھے تھے حالت نصب اور جر والے ضمائر۔ حالت رفع والے جو ضمائر تھے منفصل ضمائر جو ڈی اٹیچ ہوتے ہیں یعنی کہ اٹیچ نہیں ہوتے، وہ والے ضمائر تھے کون سے تھے؟ ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ٹھیک ہے۔ اور حالت نصب جر والے جو متصل تھے، ٹھیک ہے، جو اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جب مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کرنا ہے تو حالت نصب جر والے ضمائر استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کریں گے، ضمائر ہم استعمال کریں گے مضاف الیہ کے طور پہ، اور مضاف الیہ آپ کا کون سا ہوتا ہے؟ حالت جر کے اندر، اسی لیے ہم کون سے ضمائر استعمال کریں گے؟ حالت نصب جر والے، ٹھیک ہے، جو اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہما، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نا، ٹھیک ہے۔ تو اگزامپل دیکھتے ہیں، اس کی کتاب، اس کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ ہم نے اس کی ضمیر استعمال کی ہے، اس کی، ٹھیک ہے۔ کون سی؟ جب جینڈر ڈسکرپشن نہیں ہوتی، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اس مونس کی کتاب یا اس مذکر کی کتاب، تو آپ نے ہمیشہ مذکر لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامنے والا اگر بندہ ہوگا تو ہم کہیں گے تمہاری کتاب، تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں اس کی کتاب، یعنی یہ غائب ہے، ایک ہے، تو کون سا ہوگا؟ مذکر غائب واحد، ٹھیک ہے۔ کتاب جو ہے، کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے اس کی طرف، تو کتاب آپ کا مضاف ہے اور اس کی جو ہے حالت جر حالت جر میں لکھیں گے، یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتابن کا آپ نے اعراب ہلکا کیا، کتابو ہو گیا، اور ہو کی ضمائر ساتھ اٹیچ کر دیں گے، کتابو ہو، کتابو ہو، اس کی کتاب۔ اب یہاں پہ آپ کو الٹا پیش نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ فردر میں بتاؤں گی کہ یہ الٹا پیش یہاں کیوں آئے۔ اسی طرح آپ نے سارے جو ضمائر ہیں اپنے ذہن میں رکھیں اور پوروں کے سب کے ساتھ کتاب اٹیچ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کتاب، ان دو مذکر کی کتاب، کتابوہما، ان سب مذکر کی کتاب، کتابوہم، ٹھیک ہے، ان سب مونس کی کتاب، کتابوہنہ، ان دو مونس کی کتاب، کتابوہما، اس سے ایک مونس کی کتاب، ٹھیک ہے، کتابوہا، الف والا ہاں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیری مذکر کی کتاب، کتابو کا، تیری مونس کی کتاب، کتابو کی، تم سب مونس کی کتاب، ٹھیک ہے، کتابو کننا، تم سب مذکر کی کتاب، کتابکم، ٹھیک ہے۔ اب پوری گردان اپنے ذہن میں رکھیں، سب کے ساتھ کتاب اٹیچ کر دیں، تمہاری کتاب، اس کی کتاب، ٹھیک ہے، میری کتاب، ہماری کتاب، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں ہوتا ہماری کتاب، کتابنا، ٹھیک ہے۔ اور جو یا متکلم ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو سیپریٹ دیکھتے ہیں۔ جو یا متکلم ہے اس کو اٹیچ ہونے کے لیے اپنے سے پہلے زیر چاہیے، پھر وہ اٹیچ ہوگی۔ اور بھی صورتیں ہیں کہ جہاں وہ اٹیچ ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے اٹیچ ہونا ہے تو اس کو ڈیمانڈ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہو اس کے اوپر زیر ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بھی حرکت ہوگی اس کے اوپر پیش ہوگی، زبر ہوگی، وہ اس کو پہلے زیر کرے گی پھر اٹیچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، کتابو حالت رفع میں، اور ساتھ ہم نے یا متکلم اٹیچ کرنی ہے، یعنی میں نے کہنا ہے میری کتاب، تو یہ پہلے با کی پیش کو چینج کر کے زیر کرے گی، کتابی کر دے گی، میری کتاب۔ اسی طرح کتابہ حالت نصب میں ہے، تب بھی وہ اٹیچ ہونا ہوگا، تب بھی اس کو زیر کرے گی۔ کتابی میں آلریڈی با جو ہے زیر کے ساتھ ہے تو اسی طرح سے اٹیچ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر یا متکلم مرکب اضافی میں استعمال ہو تو مرکب اضافی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے۔ میں نے کہنا ہو میری کتاب، میری، تو چاہے میں نے نصب رفع میں یوز کرنا ہو، یعنی فاعل کے طور پہ استعمال کرنا ہو تب بھی کتاب ہی آئے گا، میں نے اس کو مفعول کے طور پہ استعمال کرنا ہو تب بھی کتاب ہی آئے گا، اور میں نے اس کو اضافی طور پہ استعمال کرنا ہو تب بھی کتابی ہی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آخری حرف کی
حرکت تھی اس کو زیر کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹیچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رب ہے، ربو، تو ربو کے ساتھ میں نے اٹیچ کرنا میرا رب، ربی ربی ربی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں دوسری کنڈیشن ہے کہ یا کیسے اٹیچ ہوتا ہے۔ جب یا کسی ایسے حرف کے ساتھ لگ رہا ہو جو مثنیٰ ہو یا جمع سالم ہو، یعنی جس کا مضاف مثنیٰ ہو یا جمع سالم ہو تو یا متکلم کے اوپر زبر آ جائے گی۔ یہاں دیکھیں میری دو کتابیں، میری دو کتابیں، کتابن سے کتابانی کتابانی، ٹھیک ہے، اور کتابینی، ٹھیک ہے، کتابو کتابانی کتابینی کتابینی، کتابانی حالت رفع میں، کتابینی نصب جر میں، ٹھیک ہے۔ تو کتابانی، تو آپ کو پتہ نا اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں مثنیٰ کا، نون ہٹا کے، تو ہم نے نون ہٹا دیا تو کتابہ ہو گیا۔ اب یا اس نے اٹیچ ہونا تو یہ کتابہ یا ہو جائے گا، کتابہ یا۔ اب حالت نصب جر میں جو آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتابینی ہوتا ہے، کتابینی، آپ نے نون ہٹایا تو یہ کتابی ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے یا متکلم اٹیچ کرنی ہے تو اس سے پہلے دیکھیں یہ ساکن یا آ رہی ہے اور یہ ہم نے زبر والی کرنی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ساکن اور حرکت والے ایک جیسے حروف ملتے ہیں تو وہ تشدید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں، کتابیہ۔ جیسے محمد ہے تو اس میں میم جو سیکنڈ والا ہے اس کو اگر آپ سیپریٹ کر کے لکھیں تو میم ہا میم میم دال، ٹھیک ہے، جو دوسرا والا میم ہے پہلا ساکن، دوسرا میم زبر ما ہوگا محمد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب یہ ساکن اور حرکت والا آپس میں ملیں گے تو یہ تشدید کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، کتابیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں، بنینا، ٹھیک ہے، بیٹے، تو کیا ہوگا کہ اس میں بھی یا ساکن آ رہی ہے اور یہ اٹیچ ہونی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، بنیہ۔ اسی طرح سے جیسے کتابیہ کو ہم نے کیا یہ بھی کیا ہو جائے گا، بنیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، بنونا حالت رفع میں، بنونا بیٹے، تو یہ کیا ہوگا، بنو جو ہے اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب واؤ ساکن آ رہا ہے، واؤ ساکن آ رہا ہے اور یا جو ہے زبر والا ہے، تو بنو یا، بنو یا، یہ نا پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ عرب نے اس کو چینج کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ جو واو ہے پہلے اس کو چینج کر دیا ہے یا کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حروف علت چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا وجہ ہے، یہ ایڈوانس کا کورس ہے اس میں انشاءاللہ پتہ چلتی ہے، لیکن عرب نے اس کو واو ساکن اور یا کو ملنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، واو کو یا میں چینج کیا۔ اب یہ والے یا نے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو یہ بھی یا، جو یا جو ہے چاہے وہ متکلم کا ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو زیر ہی پسند ہے، اس کو زیر ہی پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نون کی جو پیش ہے اس کو چینج کر دے گا زیر کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا بنی۔ اب یہ یا ساکن ہو جائے گا بنی، اب یا ساکن اور زبر والا جب یا ملیں گے تو یہ ہو جائے گا بنی یا۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں ایک یہاں پہ چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ رول کے تحت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایڈوانس میں پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چینج آیا، یہ واو کس میں چینج ہو گیا، یا میں، یا ساکن میں، اور یا جو بھی ہوتا ہے اپنے پہلے اس سے پہلے زیر کو ہی قبول کرتا ہے، تو یہ بنی ہو جائے گا، یہ یا تو ہم نے آلریڈی زبر والا رکھنا ہے نا، تو یہ ہو جائے گا بنیہ۔ تو دونوں حالتیں میں بنیہ بنیہ، رفع میں بھی نصب جر میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ جو الٹا پیش آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے اوپر الٹا پیش کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈفرینٹ طریقے سے اس کی جو ہے حرکت، جو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر کی جو ہو ہے اس کی جو حرکت ہے وہ چینج ہوتی ہے ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ طریقے سے۔ اگر تو ضمیر ہو سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس پر الٹا پیش آتا ہے، یعنی اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، کتاب ہو کتابہ ہو تو یہ الٹا پیش لکھیں گے، پڑھنے میں اسی طرح سے آئے گا۔ اسی طرح اگر پہلے زیر آئے تو کھڑی زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے زیر ہے تو کھڑی زیر آ جائے گی، کتابی ہی کتابی ہی، ٹھیک ہے۔ اگر یائے ساکن ہو، اگر یائے ساکن ہو تو زیر آتی ہے، سمپل زیر،
اگر زیر ہو تو پھر گڑی کھڑی زیر آتی ہے، اگر یا ساکن ہو تو سادی زیر. کتابیہ، یہ ہا جو ہے یہ کس کی ہے؟ وہی واحد مذکر غائب کی. ٹھیک ہے، اس کی کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب. اسی طرح کوئی اور حرف جو ہے وہ ساکن ہو یا الف ہو تو کیا ہوگا؟ سیدھا پیش آئے گا. کتابہ، مطلب الف ہے یہاں، الف ہو یا کوئی اور ساکن حرف ہو، من ہو. ٹھیک ہے، کتابہ من ہو. ٹھیک ہے، اگر ساکن حرف ہو یا الف آئے، جو الف آئے تو سادی پیش جیسے ہوتی ہے ویسی ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہے، یہ اینڈ پہ جو ڈفرنٹ طرح سے یہاں الٹے پیش میں نظر آ رہی ہے، یہاں کھڑی زبر کے کھڑی زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے، یا سادی زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو شاید یہ شروع میں کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ کیوں حرکات جو ہیں وہ چینج آ رہی ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ جب بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو وہ اس کی حرکت چینج ہوتی ہے اسے پچھلے حرف کے اکارڈنگ. اگر تو پیش ہے یا زبر ہے تو الٹا پیش، اگر زیر ہے تو کھڑی زیر آ جائے گی اس پہ، اگر یا ساکن ہے تو زیر آ جائے گی سادی والی، اگر تو کوئی اور حرف ساکن ہے یہاں جیسے نون ساکن آیا یا کوئی با ساکن آ جاتا، کچھ بھی آ جاتا، یا سادہ الف آ جاتا تو سادی پیش جیسے ہے ویسے ہی آنی تھی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس کو دیکھیں گے، مرکب اضافی کو ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.